عدالتی از خود پیش قدمی اور چیٹ باٹ۔ تحریر نصرت جاوید۔ فرائض کا ہمارے ہاں ذکر ہی نہیں ہوتا۔ ریاست اور حکومت کے جو فیصلہ ساز ادارے ہیں ان کے اختیارات البتہ مستقل زیر بحث رہتے ہیں۔ انہیں طے کرنے کو اگرچہ ہمارے پاس تحریری صورت میں لکھا آئین بھی موجود ہے، متن کا انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں تفصیل سے میسر ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت یعنی سپریم کورٹ حکمران اشرافیہ کے مابین اٹھے قضیوں کے حل کے لیے اختیارات کی حدود متعین کرنے والی شقوں کی تشریح کرنے کو مجبور ہو جاتی ہے۔ گزشتہ دہائی میں افتخار چودھری کے گج وج کر چیف جسٹس کے منصب پر لوٹنے کے بعد سپریم کورٹ بسا اوقات کسی فریق کی استدعا کا انتظار بھی نہیں کرتا، ہمیں از خود سیدھی راہ پر ڈالنے کا ارادہ باندھ لیتا ہے۔ از خود پیش قدمی کی بدولت عموماً جو فیصلے آئے ان کی زد میں آئے فریق نا انصافی کی دہائی مچاتے رہے۔ شاذ ہی یہ دہائی سپریم کورٹ کو اپنی جانب سے دیے فیصلے بدلنے کو مائل کر پائی۔ یوسف رضا گیلانی کو وزارت عظمیٰ سے فراغت کے بعد 5 برس تک انتخابی عمل میں حصہ لینے کے لیے انتظار کرنا پڑا۔ ان کے برعکس 3 بار وزیر اعظم رہے نواز شریف کی نااہلی آج بھی تاحیات ہے۔ عمران خان نے اپنے خلاف آئی تحریک عدم اعتماد کو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے ہاتھوں قومی سلامتی کے منافی ٹھہراتے ہوئے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے مگر اس اقدام کو آئین کے منافی تصور کیا، از خود نوٹس لیا۔ قومی اسمبلی جو تحلیل ہو چکی تھی از خود کی بدولت بالآخر بحال ہو گئی۔ عمران خان کے خلاف پیش ہوئی تحریک عدم اعتماد بھی اپنی جگہ برقرار رہی۔ اس پر گنتی کا تقاضا ہوا جو عمران خان کی وزارت عظمیٰ سے فراغت اور شہباز شریف کا مذکورہ منصب کے لیے انتخاب کا باعث ہوا۔ قومی کی بجائے اب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں۔ تحریری آئین کا تقاضا ہے کہ ان کی تشکیل نو کے لیے تحلیل ہو جانے کے 90 روز کے اندر نئے انتخابات ہوں۔ عمران خان کی مخالف جماعتیں مگر مذکورہ تقاضے سے گریز کو بضد نظر آئیں۔ سپریم کورٹ لہٰذا ایک بار پھر متحرک ہوا۔ خیبر پختونخوا کا قضیہ ابھی طے نہیں ہوا۔ پنجاب اسمبلی کی تشکیل کے لیے البتہ سپریم کورٹ نے ہر صورت 14 مئی 2023 کو آبادی کے اعتبار سے ہمارے سب سے بڑے صوبے میں انتخاب کا حکم صادر کر دیا ہے۔ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے خلاف فقط سیاسی حوالوں سے ہمارے فریق ہی معترض نہیں، سپریم کورٹ ہی کے چند عزت مآب جج بھی یکے بعد دیگرے پنجاب کے تناظر میں اٹھے قضیے کی بابت از خود پیش قدمی کے جواز اور طریقہ کار پر تحریری صورت میں اپنے تحفظات منظر عام پر لانا شروع ہو چکے ہیں۔ 22 کروڑ پر مشتمل رعایا کے ہجوم کا حصہ ہوتے ہوئے میرے لیے یہ طے کرنا ممکن ہی نہیں کہ دھڑوں میں تقسیم ہوئے سپریم کورٹ کے کون سے عزت مآب جج درست رائے کے حامل ہیں۔ پیغام البتہ یہ مل رہا ہے کہ ہمارا حتمی ثالث شمار ہوتا سپریم کورٹ بھی حکمران اشرافیہ کے مابین سنگین تر ہوتی تقسیم کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ جو تقسیم آتش فشاں کی صورت پھوٹ چکی ہے اس کا علاج مجھ کو تابیں بے اختیار کے پاس موجود نہیں۔ کامل ابتری سے خوفزدہ دل توجہ کسی اور جانب مبذول کرنے کے بہانے ہی ڈھونڈتا رہتا ہے۔ ہفتے کی شب اس ضمن میں شعیب بن عزیز میرے بہت کام آئے۔ موجودہ صورتحال کو دن نکلتا نظر نہیں آتا جیسا برجستہ شعر لکھ کر بیان کرنے والے شعیب صاحب بھی غالباً میری تراجی بہلانے کے اسباب ڈھونڈ رہے تھے۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے دنیا بھر میں AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت ذکر ہو رہا ہے۔ اردو میں اسے کئی دوست مصنوعی ذہانت پکارتے ہیں۔ زبان دانی کے ہنر سے قطعی محروم ہوتے ہوئے بھی میں اس ترجمے سے مطمئن نہیں۔ مشینی ذہانت بھی شاید اس کا معقول ترجمہ نہیں۔ فی الوقت محض AI کہتے ہوئے ڈنگ ٹپا لیتے ہیں۔ بہرحال مذکورہ ایجاد کے استعمال سے ایک ایپ تیار ہوئی ہے۔ وہ آپ کے خیالات اس زبان اور اسلوب میں بھی بیان کرنے کی صلاحیت سے مالا مال بتائی جاتی ہے جس کے ذریعے شیکسپیئر جیسے ماہر لکھاری اپنے ذہن میں آئے تصورات کو حیران کن انداز میں بیان کر دیا کرتے تھے۔ چیٹ باٹ اس ایپ کا نام ہے۔ شعیب بن عزیز ان دنوں اس ایپ کا امتحان لینے میں مصروف ہیں۔ مذکورہ ایپ کی افادیت ماپنے کو انہوں نے یہ جاننے میں بھی وقت ضائع کیا کہ وہ نصرت جاوید نامی اس بے اثر کالم نگار کے بارے میں کیا جانتی ہے۔ کمپیوٹر کی بدولت جمع ہوئی یادداشت اور تجزیاتی ذہن کی دعوے دار چیٹ باٹ
مجھ بے ہنر سے غافل نظر نہیں آئی۔ شعیب بن عزیز سے میرا نہایت اعتماد سے تعارف کروایا۔ میرے بارے میں جو بیان ہوا وہ شعیب صاحب نے مجھے فارورڈ کر دیا۔ اسے پڑھنے کے بعد کمپیوٹر کی تخلیق کردہ ذہانت سے فی الحال خود کو محروم رکھنے کو ترجیح دوں گا۔ میرے تعارف کے آغاز ہی میں چیٹ باٹ نے مجھے 1963 کے برس میں ملتان میں پیدا ہوا بتایا۔ آغاز ہی گویا غلط اطلاع سے ہوا۔ اس کے بعد جو تفصیلات ہیں وہ مجھے پاکستان کا مشہور صحافی ٹھہراتی ہیں۔ اس حوالے سے 2 اخبارات کے نام بھی لیے گئے، جن میں سے انگریزی کے ایک موقر روزنامے کے لیے میں نے کبھی کام ہی نہیں کیا۔ اس کے علاوہ میری اینکری کا بھی ذکر ہے اس تناظر میں، لیکن آج ٹی وی کا کہیں ذکر ہی نہیں، جس کے لیے میں نے کم از کم 7 برس تک اینکری کے فرائض مختلف وقفوں سے سر انجام دیے تھے۔ مجھے البتہ ایک اور ٹی وی چینل کا اینکر بھی بتایا گیا ہے، جس کی اسکرین پر وہ زندگی میں فقط ایک بار تبصرہ آرائی کے لیے نمودار ہوا تھا۔ میری بصیرت اور 2 ٹوک انداز گفتگو کو اگرچہ مؤدبانہ انداز میں سراہا گیا ہے۔ احتیاطاً شعیب صاحب نے مجھے وہ معلومات بھی فارورڈ کر دی جو چیٹ باٹ نے انہیں ہمارے بہت ہی سینئر اور قابل احترام مجیب الرحمان شامی صاحب کے بارے میں فراہم کی۔ شامی صاحب کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ کمپیوٹر کی یادداشت کے مطابق وہ مجھ سے 1 برس بعد 1964 میں پیدا ہوئے تھے۔ لاہور ان کا جائے پیدائش بتایا گیا ہے۔ محسن نقوی کو البتہ فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ چیٹ باٹ کی یادداشت ان کی بجائے شامی صاحب کو اس چینل کا بانی قرار دے رہی ہے، جو 24 نیوز کہلاتا ہے۔ اے آئی کی محدودات سے تھوڑی دیر کو لطف اندوز ہونے کے بعد البتہ میں اس سوچتے ہوئے پریشان ہو رہا ہوں کہ چیٹ باٹ سے علم حاصل کرتی آئندہ نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اپنے بارے میں نہایت دیانتداری سے کسی بھی ہنر میں دانا و یکتا محسوس نہیں کرتا۔ مجھے ایک لمحے کو بھی یہ وہم لاحق نہیں ہوتا کہ میرے مر جانے کے بعد قریبی عزیزوں اور دوستوں کے علاوہ مجھے کوئی یاد رکھے گا۔ پاکستانی صحافت کی تاریخ کے طالب علم شاید ہی مجھے نابغہ تصور کرتے ہوئے میری زندگی کی بابت معلومات حاصل کرنے کی طلب محسوس کرے۔ خدا نخواستہ ایسا ہو بھی کیا تو چیٹ باٹ جو نصرت جاوید متعارف کروائے گی وہ میں نہیں، قطعاً کوئی اور شخص ہوگا۔ بلے شاہ پر لہذا اعتماد کریں اور علم و بس کری او یار کی عادت اپنائیں۔